آج کا موضوع بہت سنجیدہ ہے اور بہت توجہ سے سننے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر سانس لینے والے ایمان والے کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے آخرت تک اسی ایک عنوان پر چلتی ہے۔ اگر اس کے اندر شبہ بھی ہوگا، شک کی بات نہیں ہے، اگر اس میں شبہ بھی آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، جس درجے پر اللہ نے بلایا ہے اس میں نہیں ہو پائے گا، تو انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ توحید کو اللہ نے بیان کیا، قل هو اللہ احد۔ نبی جی آپ سب سے کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے۔ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ کیوں؟ ایک کا دوسرا ہو سکتا ہے، اکیلے کا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: اعتقادات، جس کو معیارات عقائد کہتے ہیں۔ نمبر 2 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسروں پر خرچ کرنا۔ نمبر 3 اخلاقیات۔ نمبر 4 معاملات۔ نمبر 5 معاشرت۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اور ان 5 میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور انسان کے لیے ضرورت اعتقادات کی ہے۔ اور اعتقادات میں سے بھی سب سے بنیادی 3 عقیدے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا اور آخری رسول ماننا۔ اچھی طرح سمجھیے گا، اگر توجہ ہٹے گی تو درگھٹنا گھٹے گی۔ ایک لمحے کی توجہ ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول کو رسول ماننا اور آخری رسول ماننا۔ کیوں؟ اس زمین پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کو آخری رسول نہیں مانتے۔ غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، ان کے یہاں آخری رسول غلام احمد قادیانی کاڑا ہے، جو ابھی مرا 1908 میں۔ قادیان پنجاب میں جا کر کے اپنا ہی پخانہ نکال کے اس کو کھا کر۔ نمبر 3 آخرت کے دن کا یقین۔ یہ 3 عقیدے ایسے ہیں جن میں سے کسی ایک سے بھی ایک ایمان والے کو چھٹکارا اور چارہ نہیں ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کے اندر ہر زمانے کا نبی اور ہر زمانے کی امت اس میں بالکل برابر ہے۔ جس نے بھی آ کر کے سمجھایا ہے، یہ کہا ہے اللہ ایک ہے، اور میں وقت کا نبی ہوں، میرا زمانہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے، میری جگہ یہاں سے یہاں تک ہے۔
اس کے بعد ایک دن آخر میں آنے والا ہے جس میں سب کو حساب دینا. یہ تین چیزیں بنیادی عقیدے ہیں. ہر ایک انسان سے اس کا تعلق ہے. ہر ایک انسان سے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. توحید. اللہ کے ساتھ میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، نمبر ایک اللہ کی ذات. نمبر ایک اللہ کی ذات. نمبر دو اللہ کی صفات. نمبر دو. نمبر تین اللہ کے نام. ان تینوں چیزوں کو پہچاننا ایمان والے کے لیے ضروری ہے. سمجھنے والی توجہ نہ ہٹے بالکل. اللہ کی ذات میں 5 چیزیں اور ہیں. کیا کیا؟ وہ اکیلا ہے، اس کا ساتھ میں دوسرا کوئی نہیں. نمبر 2 وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی نہیں. اور یہ صفت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی انسان کو یہ حاصل نہیں. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی اس زمرے میں نہیں آتے. توجہ سے تو نہیں ہے. اللہ کے رسول کا بھی اس مرحلے میں کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنے رسول کو 2 وزیر دیے، 2 مشیر دیے، ہمیشہ نگہبانی کرنے والے 4 صحابہ دیے. یہ بتلانے کے لیے کہ محمد رسول ہیں، اللہ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری کی ساری تعلیم الاسلام میں پڑھ کر کے بھلا دی. جو اپنے خرچوں میں ساری چیزیں لگا رکھی ہیں. ایک وقت تھا کہ بھلے ہی رسمی طور پر ہو کہ قرآن کریم، بہشتی زیور اور ایک آدھ کتاب دیا کرتے تھے لڑکی کو جہیز میں، بھلے ہی رسمی طور پہ ہو نہ ہو یقین اس کا. اب وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی کچھ دن پہلے یہی سے فون آیا لوڑے کی دنیا سے کہ ہمارے 24 سال کی لڑکی کی شادی. کیا کریں؟ نہ کرنا کیا ہے، زندگی نہیں شروع ہوگی اس کو بتاؤ کہ دوسرے گھر میں جا کیا کرنا ہے. 4 دن وہیں سے کروانی ہے، یہاں آ کر 4 دن نہیں کرنی ہے. لڑکی کی 4 دن اگر میکے میں ہوگی تو یاد رکھیے گا فساد ہونا ہے. یہ وقت کی بات ہے. اس لیے 4 دن سسرال میں ہونی چاہیے. کیوں؟ زندگی وہاں گزارنی ہے، میکے میں گزارنی ہے. تو تعلیم الاسلام پڑھاؤ. ادب العربی علامہ شوکانی کی 700 سال پرانی کتاب ہے. وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹی دوسرے کے گھر جا رہی ہے، اس کی خوشی کا اور اس کے غم کا خیال رکھنا. اس کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھنا. شادی کے وقت میں کیا ہو
اس کے یہاں ایسا ہوا تھا، ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایک بھی غلط ہو تو صحیح ہو، پہلے ہی قرض لے کر کرنا پڑ جائے، انٹرسٹ پر پیسہ اٹھانا پڑ جائے، سود لے کر کے کام چلانا پڑے، لیکن نہیں کام تو کرنا، ہم تو کریں گے اور کھڑلے سے کریں گے. کیوں؟ جب اللہ کا اقرار کیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، اس اکیلے اللہ نے ان سارے ڈراموں کو کرنے سے منع کیا. محمد الرسول اللہ کو میرے اور آپ کے درمیان بھیجا ہے کہ ان کو منع کرنا، اور آپ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. نبی جی، ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، سارے لوگوں کو اکیلے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور وہ بنا کر کے بھیجا ہے جو اگر آپ کہیں چلے جائیں تو سارے علاقے میں روشنی ہو جائے. کیوں؟ اللہ کی ان باتوں پر، محمد الرسول اللہ کی ان صفات پر میرا اور آپ کا یقین نہیں. اگر ہے تو عمل اس کے خلاف کیوں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کا جواب چاہیے. یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے زمین کے اوپر، ورنہ زمین کے نیچے جانے کے بعد میں اور آپ جواب دے نہیں سکیں گے. یہ پکی بات ہے. اللہ کی بنیاد پر ناک پوچھی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ چھپانے کے ڈر سے کہ یہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہے گا، ہم اس کے یہاں گئے تھے تو یہ تھا اور ہمارے یہاں آئے گا تو یہ نہیں ہوگا. کیا محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا ہے؟ 12 نکاح کیے ہیں باندھی کو ملا کر کے. کوئی ایک مثال پیش کر سکتا ہے؟ 4 بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، کسی نکاح میں ایسا کچھ ہوا؟ جو چیز کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی، وہاں آ کر کے میری اور آپ کی نانی مرتی ہے. سب سے بڑی کنجوسی، بخیلی اور بخل کا نظارہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے جب مہر لکھوانے پر آتے ہیں. 11,000 لکھ دو، بس اتنا ہی سستا سمجھ لیا دوسرے کے لفظ جگر کو، اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ لیا، اتنا ہی سستا ہے. شرح پیغمبری لکھ دو، یہ کیا بلا ہے پتہ نہیں کہاں سے نکلی ہے، یہی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہیں جا کر کے اس کی جڑ کو اکھاڑا جائے. ہے کیا شرح پیغمبری؟ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، نہ کہیں ملا نہ کہیں پڑھا. اور اگر جس کو لکھا گیا جو میرے آقا نے فرمایا ادنا درجے کا مہر 10 درہم ہے، 1 درہم 4.25 گرام کا جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا، اس کے حساب سے 37.5 گرام چاندی بیٹھتی ہے. آج کے حساب سے 90-89 ہزار روپے کلو چاندی ہے، اس کے حساب سے جوڑ لیجیے کتنا بیٹھا ہے، 23-24 بیٹھیں گے. تو یہی طے کرایا تھا. سمجھو اس کو. اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے ادنا درجہ مہر کا یہ ہے، اس کے لیے جس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وہ اس کے لیے کہا ہے کہ وہ بھی شریعت کے حکم پر عمل کر کے دکھلائے. ورنہ یاد رکھنا کان کھلے ہیں کان. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا ہے محمد الرسول اللہ نے، 40,000 درہم کا مہر بندھا ہے. کتنا؟ اس زمانے میں عرب سے اوپر پہنچے گا، جوڑ کر کے کیلکولیٹ کر کے لے لینا. کیوں نہیں کرتے؟
اسی محمد رسول اللہ کی سادگی بیان کر رہا ہوں، جس کا میں اور آپ نام لے کر کے ڈھونگ ہو جاتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو لے کر کے آئیے جن کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ ابھی 15 دن پہلے ایک نکاح میں شرکت ہوئی، وہاں مہر طے ہوا 50,786۔ ہم نے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کرنا، زیادہ محنت نہیں کرنی ہے۔ 786 سے پہلے ایک چیز اور بڑھا دو، کچھ نہیں کرنا، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ اتنا ہو جائے گا، 5 لاکھ ہو جائے گا۔ تو بولو نا بھائی، کچھ کرنا تھوڑی ہے اس میں، کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک زیرو بڑھانے میں کیا جا رہا ہے؟ بھائی لکھ گیا تو کیا ہوا، وہ پیپر خراب ہو جائے گا، دوسرا بن جائے گا۔ بھائی اتنا کرنا ہے، ایک زیرو بڑھانا ہے، وہ بڑھوایا کروایا اس سے ہاتھوں ہاتھ۔ ساری چیزوں میں خرچ ہو سکتا ہے تو مہر پر آ کر کے نہیں کرتی ہے۔ شریعت نے ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا ہے، مہر بیان کیا ہے وہ بھی لڑکے کی وسعت کے مطابق، جتنا لڑکا ادا کر سکتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا ہے تو میں کہنے کا حقدار ہوں گا کہ ہاں میں نے توحید اور رسالت پر عمل کیا ہے۔ اگر اس کو میں نے ٹھیک کر لیا تو توحید اور رسالت کا اقرار عمل کے اندر بھی آئے گا، جو ضروری ہے۔ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، یاد ہے۔ ایک زبان سے اقرار ہے، زبان سے اقرار ہے۔ نمبر 2 دل سے تصدیق ہے، دل سے تصدیق ہے۔ نمبر 3 اپنے ہاتھ پیروں سے عمل کر کے دکھلانا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر ایمان نامکمل اور ناقص ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ایمان کو مکمل کرنے کا ان تینوں کو عمل میں لائے بغیر۔ جب تک ان پر عمل نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کرے بات۔